whether we like it or not. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے بھی بہت آؤٹ ڈور کوریجز کیے ہیں, میں نے دیکھا بہت سے ہلکے کور کیے ہیں. سب سے پہلے تو ٹرن آؤٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت جو بھی ہے, غصہ ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, خوشی ہے, پازیٹیوٹی ہے, کسی بھی چیز کی وجہ سے باہر نکلیں گے ووٹ ڈالنے؟ اچھا, میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت الیکشن میں نا دو الگ الگ سینیریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثال ہے میرے جیسے لوگ, آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں, راجہ صاحب کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ سیاسی خانوادے سے ہیں کہ جو الیکشن لڑتے آ رہا ہے, الیکشن کی پوری سائیکی کو جانتا ہے. میں نے ووٹ کے لیے جو ہے وہ 8300 کے اوپر جو ہے وہ میسج کیا, تو مجھے اس وقت انکشاف ہوا کہ میرا ووٹ کہیں اور ہے اور میری وائف کا ووٹ, میری اہلیہ کا ووٹ کسی اور جگہ پر ہے. اور میرا ووٹ ادھر ہے کہ جہاں میرے والدین رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارا آبائی گھر ہے, اور میری اہلیہ کا گھر وہاں پہ جہاں میرا اپنا گھر ہے. تو اس طریقے سے ہم دونوں کا ووٹ, حالانکہ ہم نے بلدیاتی الیکشن ابھی جنوری کے اندر ہوئے ہیں پچھلے سال, تو ہم نے ووٹ دونوں نے ایک ہی جگہ جا کر, ایک ہی پولنگ اسٹیشن تھا, ایک اوپر خواتین کا تھا, نیچے مردوں کا تھا, تو ہم نے ایک ہی جگہ پہ کاسٹ کیا تھا. ابھی الیکشن کمیشن نے سو موٹو لے کے ووٹ اس طرح سے آگے پیچھے پھینک دیا. اسی طریقے سے میں نے اور بھی کئی لوگوں سے بات کی, تو مجھے ہمارے ڈائریکٹر نیوز نے غالباً بتایا کہ ان کا ووٹ کہیں اور چلا گیا, ان کی بیگم کا کہیں اور چلا گیا. اس طرح سے شاید آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, میرا خیال ہے آپ بتا رہے تھے, کوئی اسی طرح بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی. الیکشن کمیشن نے بڑے سوموٹو لیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, وہ تو جب حتمی فہرست سے پہلے جو کچی لسٹ آتی ہے, ووٹر لسٹ, اس میں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ووٹر تھے وہ کہاں کہاں گئے ہیں اور کسی کا ووٹ آگے پیچھے تو نہیں گیا, اور وہ پھر ٹھیک کروا لیتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے جو فلوٹنگ ووٹر ہے نا, وہ آخری وقت تک پہ جا کے چیک کرتے ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ کہیں اور ہے. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ووٹر جو بڑی باتیں کرتا پھرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر دائیں بائیں, اس نے ووٹ ڈالنے جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا ووٹ ہوگا ہی نہیں, یا کسی اور جگہ پہ ہوگا, یا وہ کہیں اور جگہ پہ ہوگا, یا جو ہے اس نے ووٹ کی اپنے اس طرح حفاظت ہی نہیں کی ہوگی. جو سیاسی لوگ ہیں نا, مثال کے طور پہ راجہ صاحب بھی الیکشن صدیوں سے جو ہے وہ ملک صاحب بتاتے ہیں کہ جی ان کا پورا خانوادہ ہے, یا جو بھی پولیٹیکل ورکر ہیں وہ اپنے پوری برادری کے ووٹ کی, ایک ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ اس کی گھر والی کا, اس کے بچوں کا, یہ ووٹ اتنے اس گھر سے آ گئے, 6 ووٹ آ گئے, اوکے ہو گیا جی, یہ لسٹ ٹھیک ہے. وہ ساری حفاظت کرتے ہیں اور پھر وہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈلے. اس وقت اگر آپ بات کریں پورے الیکشن کے ماحول کی, تو وہ آدمی تو ووٹ ڈالے گا کہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے جس کے ووٹ کی حفاظت اس کے سیاستدان نے, اس کے کینڈیڈیٹ نے کافی عرصے. لیکن باقیوں کے بارے میں آپ لیکن باقی دیکھیں, میں یہاں نعرے بازی کرتا رہا ہوں کہ جی فلانا جیتے گا, فلانا ہارے گا, فلانا آئے گا, فلانا جائے گا, میرا ووٹ ہی نہ ہو, تو ان دی اینڈ میرا اس میں نا مجھے بریک کا تھا, بریک لے لوں, نہیں, اس میں نا ایک بہت ہی سیریس نکتہ ہے. میں یہ اسکرین کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنی زیادہ نااہلی اور نکما پن دکھایا ہے. جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, لوگوں کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے کے آپ پاس چلے جائیں, ان سے پوچھے, ان کے حلقوں کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہے. ایک ایم پی اے جو ہے وہ 4 ایم این ایز کے نیچے آ رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ اس کا حلقہ شروع ہو رہا ہے, کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. سب بیڑا گرک کر دیا. پہلی تو یہ کی. پھر دوسری بات یہ, آپ نے ووٹ جو تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک ہی فیملی کے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, میاں بیوی ہیں, ایک کا شادرہ میں ہے, ایک کا کوٹ لکھپت میں ہے. بھائی کس طرح کیا آپ نے, یہ کیا کیا ہے, بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد ابھی جو سٹاف جو سارے کا سارے یشفین لگا رہے ہیں, پتہ کیا کر رہے ہیں, اتنی مس مینجمنٹ ہے. مردوں کے سٹیشنز پہ عورتوں کو لگا دیا گیا ہے. جو جونیئر آپ کے کلرک چپڑاسی ہیں ان کو پریزائڈنگ لگا دیا ہے. جو گریڈ 18 کے افسران ہیں ان کو ان کے نیچے لگا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ سامان کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور پنجاب نے الیکشن کمیشن نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, نااہلی کی انتہا کر کے رکھ دیا. جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے نا ملک میں کہ ملک میں الیکشن ہونا ہے, الیکشن کمیشن پہلے ایک چھوٹا ڈرا ہوا بچہ نظر آ رہا تھا جو رو رہا تھا بات کے اوپر کہ میں تو کرا ہی نہیں سکتا, یہ ہوگا کیسے. اس کے بعد پھر جیسے بھی آپ نے کہا کہ نااہلیوں کا ایک سلسلہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے کردار کے